السلام علیکم، میں ہوں ردا سیفی. ناظرین، آج کا خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈیو سے نہیں ہے. میں موجود ہوں اس وقت پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں اور پنجاب میں، پنجاب کے گورنر ہاؤس کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا بیک گراؤنڈ آج چینج ہے، اور جو پچھلے دنوں پاکستان میں پنجاب کی سیاست کے حوالے سے ایک محاذ آرائی رہی اور خاص طور پہ پنجاب محور رہا اور ابھی تک ہے، کیونکہ کم و بیش پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں ہم نے یہ دیکھا کہ وفاق اور صوبہ پنجاب میں الگ الگ پارٹیز کی حکومتیں ہیں، اور اس کے درمیان جو برج کا کہتے ہیں نا کردار ادا کرنے کی جو سب سے بڑی پوزیشن ہوتی ہے، وہ بیسکلی ہوتی ہے، یہ اپوائنٹمنٹ ہے گورنر ہاؤس کی، گورنر کی ہمسیلف. تو ان کا کردار ہی یہی ہوتا ہے کہ صوبے کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہونا، ایک برج کا کردار، پل کا کردار ادا کرنا. اور کس طرح سے ہم نے دیکھا پہلے بھی کہ بہت زیادہ کنٹروورسیز بھی رہیں، کچھ لوگوں نے آئین اور قانون کے حوالے سے جو ہے فالو بھی نہیں کیے اصول. لیکن موجودہ صورتحال میں جو اس وقت گورنر پنجاب ہے، انہوں نے ایک بڑی اچھی اور بڑی زبردست قسم کی اگزامپل بھی سیٹ کی کہ ان کا اپنا تعلق کسی اور سیاسی جماعت سے تھا، لیکن جب کابینہ کا حلف لینے کی بات آئی تو انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ کابینہ سے حلف لیا اپنی اپوزیشن پارٹی کے کابینہ کے وزراء سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس وقت صورتحال ہے ملک کے اندر، بڑی دلخراش جو ہمارے پاس ایک پولیٹکس سے ہٹ کر ایک کیلمٹی ہے، ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے جو اس وقت پورے ملک کے اندر، اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے. آج ہمارے پاس بڑے ہی خاص مہمان یہاں پہ موجود ہیں. جی گورنر صاحب، گورنر ملیک الرحمان صاحب، ان سے بات کروں گی. السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس فار یور پریشیس ٹائم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور بہت خوش آمدید گورنر ہاؤس لاہور میں. تھینک یو. میرا پہلے بھی آنا جانا یہاں رہا ہے اور مختلف گورنر کے ساتھ، گورنر پنجاب کے ساتھ انٹرویو رہا ہے، لیکن اٹس پلیجر فار می کہ میری آپ سے پہلی دفعہ یہاں پہ اس اپوائنٹمنٹ کے حساب سے ہی یہاں پہلا انٹرویو ہو رہا ہے. 2000 میں آپ کو بتاؤں 2008 اور 2013 میں بھی قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں گورنر صاحب، اور اس حوالے سے جی جب شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور حکومت تھا تو اس میں بھی وفاقی کابینہ کا بھی حصہ رہے ہیں. اور چونکہ میں نے ایسے کہا شدید آئینی بحران تھا، اور اس کے بعد مئی 2022 میں جب گورنر پنجاب کے طور پر منتخب ہوئے تو اس کے بعد سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. اچھا، پہلے میں تھوڑا سا آپ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کو پتہ ہے نہیں پتہ، لیکن میں بتانا چاہوں گی کہ پیشے کے اعتبار سے تو آپ انجینئر ہیں، اور والد صاحب جو ہیں وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے. تو یہ کس طرح سے آنا ہوا ایک سلجھے پڑھے لکھے انسان کا سیاست کے اندر؟ جی، میرے دادا ڈاکٹر تھے اور والد صاحب جو ہیں وہ کاروباری شخصیت بھی تھے اور سیاست میں بھی رہے، اور والد صاحب قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، کچھ عرصہ بھاگپور کے ڈپٹی میئر بھی رہے اور مختلف اور عہدوں پہ بھی رہے. میں نے 4 دفعہ قومی اسمبلی کا الیکشن کانٹیسٹ کیا، 2008 سے 2013 اور پھر 2013 سے 2018. ان 10 سالوں میں ممبر قومی اسمبلی رہا. پہلے دور میں وزیر اعلیٰ کا معاون بھی تھا، پولیٹیکل اسسٹنٹ ٹو سی ایم، اور پھر 2013 سے 18 والا جب سال تھا جس میں مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت تھی، تو میں پہلے وزیر مملکت برائے تعلیم کے علاوہ وزیر مملکت برائے داخلہ اور وزیر مملکت برائے انسداد منشیات بھی تھا، نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن، اور پھر فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن بھی بعد میں رہا. تو یہ ذمہ داریاں رہیں، اور میں پیشے کے اعتبار سے تو نہیں، بائی کوالیفیکیشن میں نے الیکٹریکل انجینئر، اور یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے USA سے مجھے انجینئرنگ کرنے کا اتفاق ہوا، اور بزنس بھی دیکھتا رہا، مختلف بزنس اور ٹریڈ باڈیز میں بھی کچھ ذمہ داریاں نبھاتا رہا. لیکن جب سے پالیٹکس میں آیا تو پھر ایک مستقل سلسلہ تھا جس میں کچھ دفعہ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں مجھ پہ تفویض کی جاتی رہیں، اور پھر معاملہ آگے سے آگے چلتا گیا. یہ ذاتی دلچسپی ہی کا معاملہ تھا یا آپٹ کی انجینئرنگ، اور پھر جو ہے یا یہ دیکھنا تھا کہ چونکہ والد صاحب بھی تھے تو خاندانی ایک پریشر ہوتا ہے کہ جی بڑے ہیں تو ہم بھی اسی فیلڈ میں جائیں، تو یا اسی چیز کو آپٹ کریں یا کنٹینیو کریں لیگیسی کو، یا پھر اپنی بھی دلچسپی تھی کہ ہاں جی سیاست دان ہی بننا ہے؟ میری شروع سے دلچسپی نہیں تھی سیاست میں آنے کی، اور والد صاحب کی ضرور خواہش تھی، لیکن مجھے بہت سے دوست، احباب اور میرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں انہوں نے
اس بات پہ قائل کیا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اور مجھے اپنی صلاحیتوں کو اس میں بروئے کار لانا چاہیے. میں تو ہمیشہ اس بات پہ ان سے بحث کرتا رہا کہ مجھ میں بہت کمیاں ہیں اور ہمیں کوئی بہتر ملنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, لیکن ان کا خیال تھا کہ نہیں, ان کو میری صلاحیتوں پہ یا کام کرنے کے انداز پسند تھے, ان کا خیال تھا کہ عوامی خدمت کے لیے آپ موزوں رہیں گے. بہرحال دوستوں کے اصرار پہ اور خاندان کی چاہت پہ میں نے اپنے آپ کو پلیس کیا سیاست میں, اور جب ذمہ داری ملی تو پھر اس کو پوری طرح نبھانے کی کوشش کی, اور اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی تمام توانائیاں اس کام میں, اس سیاسی کاموں میں لگانے کی کوشش کی اللہ کی رضا کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عزت بھی دی, کامیابی بھی دی. اللہ کا خاص کرم ہے کہ کمیوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ممتاز کیا ہمیشہ. کیسے دیکھتے ہیں کہ بلیغ الرحمان جیسے سلجھے ہوئے ایک سیاستدان پاکستان کی مروجہ اور موروثی سیاست میں فٹ ہو گئے؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے, آپ نے میرے بارے میں اچھے الفاظ کہے. بہت سے اچھے اور نفیس لوگ اس کام میں ہیں, مجھے ان سے بھی سیکھنا ہے اور ہمیشہ آگے بہتری کے لیے پڑھنا ہے. اور پاکستان میں دیکھیے, جس کو ہم موروثی سیاست کو کئی دفعہ بہت برا سمجھتے ہیں, آج بھی دیکھیں تو کینیڈی فیملی کی کوئی نہ کوئی لوگ آپ کو امریکن پارلیمنٹ میں نظر آئیں گے. آپ کو نہروز اور گاندھیز آج بھی انڈیا میں, جو دنیا کی ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ نظر آئیں گے. آپ کو مختلف جدھر بھی آپ جائیں, آپ کو اگر کلنٹن پریزیڈنٹ رہے تو اس کے بعد ہلری کلنٹن بھی پریزیڈنٹ کی ہی, تو ہلری کلنٹن کی کیا پہچان تھی, وہ پریزیڈنٹ کلنٹن کی وائف تھی, لیکن اپنے اندر بھی صلاحیتیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے سیاستدانوں کے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے اندر جب وہ صلاحیتیں نظر نہیں آتی تو خود ہی وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اور ان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیملی میں اس کام کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں تو وہ آگے چلتے ہیں. لیکن ہر جگہ پہ ہر ممبر جو ہے وہ کوئی موروثی کو لے کر آگے نہیں چل رہا ہوتا. موروثی بھی اور مروجہ بھی, میں نے کہا کہ سیاست ہے, مروجہ سیاست تو بہت سے نارمز ہیں اس کو دیکھنا. دوسری بات یہ کہ ہماری یہ چیزیں کبھی بھی پاؤں کی بیڑی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے راستے بنانے ہیں, دیکھنا ہے اور میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے. جہاں پہ اگر کوئی لائق شخص کسی نامور شخص کی اولاد میں سے ہو تو اس پر ڈس ایڈوانٹیج نہیں جانا چاہیے, اور اگر کوئی نالائق شخص کسی اچھے شخص کی اولاد میں سے ہو تو اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ آگے آنا چاہیے. رائٹ. اچھا, آپ پاکستان میں بالخصوص میں پنجاب کے تعلیمی نظام کی بات کرتی ہوں. آپ کے پاس خود بھی پہلے پورٹ فولیو پنجاب میں آپ کے پاس پہلے بھی پورٹ فولیو تعلیم کا بھی رہا, اور ابھی بھی جو آپ کے پاس اتنا بڑا یہ پورٹ فولیو ہے, اس میں بھی خاص طور پہ ایجوکیشن کا ڈائریکٹلی آپ کا تعلق ہے سارے اسے یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی اور دیگر سارے اس میں بھی. تو تعلیمی نظام کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں اور پنجاب میں, کیا نقائص دیکھتے ہیں اور اس میں بہتری کے لیے کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ آنے کے بعد اب کوششیں کر رہے ہیں کہ چیزیں حل ہوں اور بہتر سے بہترین ہوں؟ دیکھیے, بہتری کی گنجائش تو بہت زیادہ ہے اور کمیاں بھی بہت ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی کوئی بہتری آئی نہ ہو. بہت سے آپ کو میں مثالیں دے کے بتا سکتا ہوں کہ بالخصوص ہم جواب دے ہیں اپنی پارٹی کے دور میں جب کام کیا تو 2008 سے 13 جب پنجاب میں PMLN کی گورنمنٹ تھی تو پورے پاکستان میں اگر ایک صوبے نے سب سے زیادہ بہتری لائی گئی تعلیم کے میدان میں تو وہ پنجاب میں تھی. 2013 سے 18 میں جب وفاق میں ہماری حکومت تھی تو ایجوکیشن ڈیوالو سبجیکٹ تھا, مگر ایسا فیسیلیٹیٹنگ ایک ماحول بنایا گیا کہ سندھ میں بھی بہتریاں جو تھیں پہلے کی نسبت زیادہ تھیں. بہتریوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام مسائل حل ہو گئے تھے, لیکن اس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں کمی آ رہی تھی, ایجوکیشن کی اوپر فنڈنگ زیادہ ہو رہی تھی. اچھا, اور سوری ٹو کٹ یو ان بٹوین, پنجاب کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ بالکل پاکستان میں تاثر یہ کہ پنجاب سے جو لوگ پڑھے ہوتے ہیں یا جو یہاں کی ایجوکیشن سسٹم ہے اٹس فار بیٹر دین ادر پروونسز, وہ تو ہے, لیکن پھر بھی جیسے کہ ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ نقائص تو کافی سارے ابھی بھی ہوں گے, تو میں وہی چاہ رہی تھی کہ بتائیں. جی بالکل. دیکھیے, جہاں تک بہتریوں کی بات ہے تو ہم نے مسنگ فیسلٹیز کو دور کرنا, نئے اسکولز بنانا, ایکسیس ٹو ایجوکیشن دینا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو. آپ سنتی ہوں گی کہ شہباز شریف صاحب جو بہت محنت کرنے کے عادی ہیں, جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو وہ اپنا بھٹا جات پہ جہاں پہ چائلڈ لیبر ایک نارم تھی وہاں پہ اپنا ہیلی کاپٹر اتار لیا کرتے تھے اور وہاں کے افسروں کو بہت مشکل ہو جاتی تھی جواب دینا. تو افسران پورے صوبے کے
کوشش کرتے تھے کہ کوئی بچہ آؤٹ آف اسکول نہ رہے چیزیں ہوں, اور اس کی وجہ سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد میں کمی ہوئی. انفارچونیٹلی 2018 کے بعد پھر وہ تعداد ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن تعلیم میں جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ایک نیا نصاب دیا بہت دہائیوں کے بعد, اور پھر اسی نصاب کو فالوئنگ گورنمنٹ نے پورے ملک میں ایک سنگل کریکولم کے حوالے سے پھیلانے کی ایک کوشش کی, جو کہ اس میں کچھ مسائل, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اپروچ کو صحیح نہیں لیا گیا, اگر بہتر طریقے سے یہ کام کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ تمام چیزیں, ایکسیس ٹو ایجوکیشن کہ تعلیم تک رسائی ہو, آپ کا کوالٹی آف ایجوکیشن, آؤٹ آف اسکول چلڈرن, یہ سب ایسے فرنٹس ہیں جس پہ ایک کنٹینیوس محنت مانگتے ہیں. اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کی ایک طرف سے ہم ایجوکیشن کے فنڈس کو کٹس لگا دیں اور پھر توقع کریں کہ یہاں پہ بہتری آئے گی. بدقسمتی سے پچھلے 4 سالوں میں کٹس لگے پورے پاکستان میں اور پنجاب میں. ہائر ایجوکیشن کمیشن جس کے ایک فینومینلی ہائی 3 گنا اس کی فنڈنگ بڑھا دی گئی تھی 2013 سے 18 میں, اس کی فنڈنگ آدھی کے قریب کر دی گئی. تو HEC کا جو ہے وہ فنڈس کم ہوئے. تو کافی جگہوں پہ چیلنجز آئے ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں. لیکن بہرحال اس وقت میرا جو کردار ہے وہ بحیثیت گورنر, ایم آلسو چانسلر آف all the public sector universities in the province of Punjab, or I'm also patron in chief of almost all the private sector universities in Punjab. تو پیٹرن ہونے کے حوالے سے اور چانسلر ہونے کے حوالے سے میں خصوصی توجہ دے رہا ہوں کہ تعلیم کا معیار یونیورسٹیز میں بہتر کیا جائے. اس میں اس کے کریکولم سے لے کے, طریقہ کار سے لے کے, گڈ گورننس ان یونیورسٹیز. میں نے نوٹس لیا بہت ساری یونیورسٹیز میں جو ہماری کی پوزیشنز ہوتی ہیں, کنٹرولر آف ایگزامینیشنز, ڈینز, رجسٹرار, وائس چانسلرز, وہ ویکینٹ ہیں. تو میں مستقل پروونشل گورنمنٹ کو, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو یہ کہہ رہا ہوں, اور ہماری کوششوں سے میں سمجھتا ہوں فرق بھی پڑ رہا ہے. وہ لوگ کچھ اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں جو کافی عرصے سے پوسٹ خالی تھیں اور ایڈ ہاک بیسس پہ ایک ایڈ ہاکزم جنم لے رہا تھا. اور وہاں پہ, اور جو ہمیں پتہ ہے کہ عارضی طور پہ جو جس جگہ کام کرنے آتا ہے یا وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا یا کئی دفعہ زیادتیاں کر کے چلا جاتا ہے. تو مستقل وی نیڈ ریسپانسبل پیپل ایٹ دیز کی پوسٹ آئی مسٹ سے. تو وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. میرے نزدیک ایک چیز بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, وہ ہمارے بچوں کی جو ہمارا پروڈکٹ ہوتی ہے ہماری یونیورسٹیز کی, ان کی کردار سازی ہے. تو ہم نے تمام یونیورسٹی کے ساتھ مل کے کریکٹر ڈیولپمنٹ پہ کام شروع کر دیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان کے پاس بہترین سکلز ہوں, بہترین انجینئرز ہوں, بہترین ڈاکٹرز ہوں, بہترین ان کے پاس کمپیوٹر سائنسز اور باقی علوم اور فنون ہوں, آرٹس ہوں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو ایک بہترین انسان ہونا بھی ضروری ہے, ان کو ایک سچا انسان ہونا ضروری ہے کہ جب بھی بات کریں ویلیوز, ایتھکس, انٹیگریٹی, مورلز کے کو مد نظر رکھیں. تو اس کے اوپر بھی ہم کافی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. دیٹس گڈ انیشیٹو. آپ نے تعلیم کے حوالے سے بتایا. ایک چیز بڑی اور امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ سے جاننی بھی ضروری ہے. PTI نے جنوبی پنجاب کے لیے اپنے واضح پالیسی بیان کر دی تھی صوبے کے لیے. جنوبی پنجاب کو صوبے بنانے سے متعلق سرور صاحب کا میرے پروگرام کا ایک جواب بھی تھا جو کہ انہوں نے دیا تھا اس حوالے سے کہ جی یہاں کے اپنے جو جنوبی پنجاب کے سیاستدان ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے کہ جی صوبہ بنے اور لوگوں کو اپرچونیٹیز ملے آگے آنے کی. آپ جنوبی پنجاب کے صوبہ بنانے سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس میں ہماری بڑی کلیئرٹی سے, میری بھی اور میری پارٹی کی بھی بڑا کلیئر ویژن ہے, بڑی کلیئر پالیسی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں 2 صوبے ہونے چاہیے. ایک بہاولپور صوبہ جس کی ایک اپنی تاریخی حیثیت ہے اور اس کا ایک پاکستان کا وعدہ ہے بہاولپور کے ساتھ. بہاولپور ایک خوشحال ریاست تھا, اس کا اپنا نہری نظام تھا, اپنی عدالت تھی, اپنی کرنسی تھی اور اپنا ایک بہترین ایجوکیشن اور اسکول سسٹم تھا. بہرحال اب جو چیزیں حکومت پاکستان نے کرنی ہے وہ تو ٹھیک ہیں, لیکن جو صوبے نے کرنی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے وہاں ایڈمنسٹر ہو سکتی ہیں. اور بہاولپور کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارا, یا ایک اوور ویلمنگ میجورٹی چاہتی ہے کہ ہمارا صوبہ بحال ہونا چاہیے. وہی صوبہ جو جس شکل میں ریاست موجود تھی اسی جغرافیے میں وہ ایک الگ صوبے کی اس کی حیثیت ہونی چاہیے, جو کہ ریاست جو پاکستان کا وعدہ تھا بہاولپور کے ساتھ.
اور دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک جنوبی پنجاب صوبہ ہونا چاہیے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور ملتان ڈویژن. تو ان کے حوالے سے ہم نے جو پریکٹیکل سٹیپ اٹھایا تھا، جب پنجاب اسمبلی میں ہماری 2/3 اکثریت تھی تو ہم نے یہاں سے قرارداد پاس کرائی تھی. لیکن اس وقت قومی اسمبلی میں، یہ 2012 کی غالباً بات ہے، تو اس وقت قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ہمارے پاس ہم اقلیت میں تھے وہاں پہ، اور پیپلز پارٹی نے ہمارے اس موقف سے اختلاف کیا اور وہ اس کا صوبہ جو ہے وہ نہیں بن سکا. اور 2013 سے 18 میں بھی جب ہماری حکومت آئی تو ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، کیونکہ آئین کے مطابق صوبہ صرف اسی وقت بن سکتا ہے جب پنجاب اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت سے قرارداد پاس ہو اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت سے اس قانون کو منظور کیا جائے، اس آئینی ترمیم کو منظور کیا جائے. تو یہاں سے تو ہو گئی، لیکن وہاں پہ ہمارے پاس کبھی بھی نہیں تھی. اور 2013 سے 18 اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں ٹی وی پروگرامز میں اینکرز کو اور لوگوں کو جب یہ کہتے سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ 2013 سے 18 میں جب نون لیگ کی حکومت تھی تو ہمارے پاس سمپل میجورٹی تھی، 2/3 میجورٹی نہیں تھی، اور سینٹ میں تو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. ان 5 سالوں میں کبھی بھی سینٹ میں چیئرمین سینٹ PMLN کا بن نہیں سکا. جب بننے کا چانس آیا تو تب بھی ایک کہانی شروع ہو گئی، تو کیونکہ وہاں پہ ہماری اکثریت نہیں ہو سکی تھی کبھی بھی. تو ہمیں تو 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز میں چاہیے. اچھا، یا پھر یہ اس وقت اچیو ہو سکتا ہے کہ دوسری بڑی پارٹیز بھی ہمارے ساتھ آ جائیں. تو ہم اس وقت جو دوسری بڑی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، تو اس نے بھی اس موقف کی مخالفت کی، اور پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ جنوبی پنجاب میں ایک ہی صوبہ بنایا جائے، اور PTI نے بھی اس موقف کی مخالفت کی. PTI کو اس وقت موقف کچھ اور تھا، بہاولپور میں موقف کچھ اور تھا، ملتان میں موقف کچھ اور تھا، اسلام آباد میں کچھ اور تھا. اور 2018 کے بعد جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو پہلے تو وہ 100 دن کا وعدہ کر کے آئے، اور بعد میں انہوں نے اس وعدے کو بھی ایفا کرنے کے لیے نہیں کیا. حالانکہ جنوبی پنجاب معاہدے میں پیپلز پارٹی اور کئی اور پارٹیاں ان کا ساتھ دینے کو تیار تھیں کہ ایک ہی جنوبی پنجاب صوبہ بن جائے، لیکن انہوں نے اس کو کبھی سیریسلی پھر پٹ ہی نہیں کیا بعد میں. تو اب سچویشن چونکہ PTI از ریڈی، اور اب آپ کے پاس تو ساری اتحادی جماعتیں بھی ہیں قومی اسمبلی میں. PTI جو ہے ابھی بھی وہ جنوبی پنجاب کے ایک صوبے کی بات کرتی ہے، PMLN جنوبی پنجاب میں 2 صوبے کی بات کرتی ہے، کیونکہ اس میں بہاولپور سے کی عوام سے PMLN کا وعدہ ہے. اور ہم PTI کی طرح یو ٹرن لینے والی جماعت نہیں ہے، ہم اپنے وعدے کے اوپر قائم رہنے والی جماعت ہے. تو ہمارا الیکشنز میں بھی بڑی کلیئر سٹینس تھا، جو ہم نے پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس کری، اس میں بڑا کلیئر سٹینس تھا کہ جنوبی پنجاب میں 2 صوبے ہوں. البتہ PTI کے پاس اس وقت موقع تھا جب ان کے پاس ایک اکثریتی حکومت بھی تھی، اور دوسری جماعتیں جس طرح پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں جنوبی پنجاب کے صوبے کو کرنا چاہتی تھیں تو یہ بل پیش کر کے کرا سکتے تھے. لیکن اگر ابھی بھی PTI اور پیپلز پارٹی یا بڑی جماعتیں اگر ہمارا ساتھ دیں تو یقیناً ہم 2 صوبوں کے اوپر آج بھی قائم ہیں، جو ہمارا وعدہ تھا اور پہلے بھی قائم تھے. صحیح. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین. آج ہمارے ساتھ خاص مہمان جی گورنر پنجاب ولی الرحمان صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی ہے. یہاں ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف جانا ہے، میں نے ایک بریک لیں گے، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور آج گورنر ہاؤس میں موجود ہیں پنجاب میں، اور گورنر ولی الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان سوالات کے جواب لے سکیں. ویسے بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ ڈیٹیل انداز میں بہت مزے سے جوابات بھی دے رہے ہیں. اب تھوڑی سی بات کروں گی جو نیشنل ڈیزاسٹر اور ایک نیشنل کیلمٹی کے حوالے سے جو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. چولستان کی تھوڑی سی بات کروں میں، وہاں بھی پانی کے مسائل سے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کروں گی کہ مسائل سے عوام جس اذیت کا ہم دیکھتے ہیں کہ شکار ہوتے ہیں، اس کے مستقل حل کے لیے بھی آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ پھر میں ذرا فلڈز وغیرہ کے حوالے سے بھی بات کروں. جی، چولستان ایک ڈیزرٹ ہے اور ایک بڑا صحرا ہے. اس میں ہر کچھ سال بعد ایک ایسا سائیکل آتا ہے جس میں لوگوں کو پانی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی شدید قلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ موو کرنا شروع کرتے ہیں. دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ ٹوبے بنے ہوئے ہیں، جو پونڈز ہیں، واٹر پونڈز، وہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا بہت زیادہ انحصار ان کے اپنے مال مویشیوں پہ ہوتا ہے، جو ان کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہوتے ہیں. تو وہ ان کو بھی پھر موو کرنا شروع کرتے ہیں اور ڈفرینٹ پاسچرز کی طرف جہاں پہ گریزنگ کرا سکیں انہیں اوپن. تو پچھلے دنوں وہاں پہ کافی قحط سالی آئی اور ایک دم پانی کا فقدان ہوا. اور اس وقت PMLN کو بالکل نئی حکومت ملی تھی
پنجاب گورنمنٹ, اور اس کو فوراً ہی چیف منسٹر حمزہ شہباز نے ذمہ داری سنبھالتی نیکسٹ ڈے چولستان کا وزٹ کیا, اور وہاں پہ پھر بڑی تعداد میں ٹینکر سے باؤزر سے پانی پہنچنا شروع ہوا. وہ پائپ لائنز جو ہم نے 2008 سے 2018 کے درمیان چولستان کے دور افتادہ علاقوں میں پہنچائی تھیں, اور ان سالوں میں مسلسل وہ مینٹینڈ ہو رہی تھیں, چل رہی تھیں, مختلف جگہوں پہ پانی رہائشی لوگوں کے لیے پہنچ رہا تھا. بدقسمتی سے اس میں سے کئی عدم دلچسپی اور نان مینٹیننس کی وجہ سے خراب ہو گئی تھیں, تو ان کے اوپر بحالی کا دوبارہ کام شروع کیا. لیکن اس کے کچھ دنوں بعد پھر یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا. چولستان کے لیے تو رحمت بن کے آیا. وہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں روئی ساوی تھی گئی, یعنی سرسبز ہو گئی تمام روئی ڈیزرٹ. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے مغربی طرف اور انڈس اور اس کے ارد گرد اور ادھر سے نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک وہ ایک ڈیزاسٹر میں یہ بارشوں کا سلسلہ بن گیا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. اور اس وقت سب سے زیادہ فکر یہی ہے کہ پاکستان کے مختلف جگہوں پہ بشمول جنوبی پنجاب جو ریور انڈس کے ساتھ ہمارا ڈیرہ غازی خان, رجحان اور راجن پور اور رحیم خان کے علاقے ٹچ ہوتے ہیں, وہاں پہ کلیمٹیز ہٹ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی امان میں رکھے. اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو علاقے آفت کا شکار ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ پریشانی ہے. اس حوالے سے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے اور جو کلیمٹی آ رہی ہے جس طرح سے, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے تقریباً جو صوبے ہیں آلموسٹ سب میں ہی ایشوز ہمیں نظر آئے. سندھ میں بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے, پنجاب میں بھی ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں, بلوچستان میں تو بہت ہی برا حال ہوا ہے انفارچونیٹلی. اور تو یہ ویری سون جو ابھی پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے خود بھی, اور اس زمن میں آپ نے بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں, لیکن اور مزید چیزیں جو کہ جو ڈیمیج ہے, کیونکہ آپ خود وزٹ کر آئے بھی پچھلے دنوں کلوزلی, پرائم منسٹر بھی ابھی گئے ہوئے ہیں, تو اس ساری سچویشن میں کتنا ڈیمیج دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہوا ہے پاکستان کے اندر اوور آل. پرٹیکولرلی اگر پنجاب کی بات کروں تو اس میں بھی, اور جہاں جہاں آپ گئے وہاں آپ نے دیکھا ہے کتنے % ڈیمیج ہے, اور یہ کتنے عرصے میں ہمیں اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں ٹائم لگے گا؟ دیکھیے بہت بڑا ڈیمیج ہے یہ. اگر اس کو مانیٹری ٹرمز میں دیکھیں تو کھربوں روپے میں یہ ڈیمیج ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ جب پہلا اسپیل آیا تھا جس میں بلوچستان سب سے زیادہ ہٹ ہوا تھا, اور سیکنڈ اسپیل میں پھر خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے کافی ہٹ ہوئے, اور سندھ بھی بہت زیادہ ہٹ ہوا, اور جنوبی پنجاب پہ دوبارہ سیکنڈ ویو میں زیادہ تباہی آئی. پہلے کچھ کم آئی تھی, اب زیادہ آ رہی ہے. تو یہ بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے اس ڈیمیج کا, اور اس کے کئی فیسز ہیں, اس کی کئی جہتیں ہیں جس میں یہ ڈیمیج کر رہے ہیں. اور آپ کو شہباز شریف صاحب بار بار وہاں پہ جاتے نظر آ رہے ہیں, اور وہ ایفرٹس کرتے نظر آ رہے ہیں. جو آفر کیا ہے وہ انہوں نے NDMM کو انگیج رکھا ہوا ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے تمام امدادیں ریلیز ہوئی ہیں. آج کی میں فگرز دیکھ رہا تھا کہ جو اب تک کی ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں تو 1 ملین پر ڈیتھ. اگر کمپنسیشن کسی کا واپس نہیں لا سکتی, لیکن اس تکلیف میں کچھ کمی کا باعث ضرور بن سکتی ہے کہ وقتی ریلیف جو دیا جاتا ہے تو وہ بھی بہت ضروری ہے کہ جلدی ملے. تو 80% لوگوں کو آج کی فگرز کے مطابق وہ کمپنسیشن دی جا چکی ہے, اور 20 یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. پروونشل گورنمنٹس نے بھی اناؤنس کیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی جلد دینا شروع کر دیں گے, اور 20% لوگوں کے بھی کیسز جو ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں. اسی طرح آج ہی آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ کے لیے 15 ارب روپے یعنی 1500 کروڑ روپے آج پرائم منسٹر نے ریلیز کیے ہیں, اور وہاں خود بھی وہ دورہ کر رہے ہیں. تو میرا خود بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ساؤتھ پنجاب کے دورے پہ جانا ہوا ہے, جہاں پہ ہم نے ڈیرہ غازی خان, رجحان, راجن پور, رحیم خان کے علاقے وزٹ کیے. اب پھر مزید تباہی اور چیزیں, تو اس کو دیکھا جا رہا ہے. میں یہاں پہ بھی کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور ہم نے اس میں جو پرائم منسٹر کے فنڈز ہیں یا گورنمنٹ فنڈز ہیں یا پنجاب گورنمنٹ نے اپنی کوئی مشینری جو ایکٹیویٹ کی ہوئی ہے, پرائم منسٹر کی کوشش ہے کہ سب کی کولیبوریشن سے, ٹیم ورک سے کام ہونا چاہیے. اور جتنی بھی چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں وہ بھی پروونشل مشینری کو استعمال کر کے اور اس کو دی جا رہی ہے, کیونکہ ان آفات میں چیزوں میں پاکستانی عوام کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ اس سے بھی بہتر کوآرڈینیشن ہو سکے, اور انشاءاللہ اس میں بہتری کریں گے. تو اس میں جو ایک اور پہلو ہے اس پہ بھی ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ عوام کی پارٹیسپیشن کو بھی ہم نے انکریج کرنا شروع کیا ہے. آج ہی ہم نے یہاں گورنر ہاؤس سے 20 ٹرک بھجوائے ہیں
جو کہ فلنتھراپی کے نتیجے میں تھے. اور انشاءاللہ اس میں آپ مزید دیکھیں گے وہ 40 کروڑ روپے نقد جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے فنڈ میں لاہور سے, جو یہاں سے گئے ہیں فلڈ ریلیف کے لیے. 40 کروڑ روپے کی اشیاء جو ہیں وہ بھجوائی گئی ہیں اور مزید جو ہے پیسے آ رہے ہیں. پھر تمام یونیورسٹیز جو ہیں جن کا میں چانسلر ہوں یا پیٹرن ہوں, ان کو بھی میں نے اجاگر کیا ہے, اس چیز کا احساس دلایا ہے, یہ احساس اجاگر کیا ہے کہ انہیں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تمام اسٹوڈنٹس کو بھی اس چیز کا احساس دلانا ہے, اور یہ حصہ ہے اسٹوڈنٹس کی کہ ان کو پتہ لگے کہ ہمیں اگر ہیومینٹی کہیں پہ بھی سفر کر رہی ہے تو ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے. تو دیٹ شوڈ بی پارٹ آف دا ٹریننگ ایز ویل. اور یونیورسٹیز کی فیکلٹی, اسٹوڈنٹس, ان کی جو کمیونٹیز ہیں ان کو انوالو کر کے یونیورسٹیز نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس چیز میں یہ چانسلرز آفس اور گورنرز آفس اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. صحیح. آخری سوال بس آپ سے کروں گی, اور وہ یہ کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو کیسز کا معاملہ ہے, وفاقی حکومت ادھر الگ ہے, پنجاب میں جیسے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں حکومت الگ ہے. تو کل وزیر داخلہ کے خلاف بھی ایک رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج ہوا ہے, اندراج ہوا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. یہ آپس میں جو کراس ہو رہے ہیں مقدمات درج اور معاملات, اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, چونکہ آپ کی, میں پھر یہ کہوں گی, پوزیشن ایسی ہے, تو آپ کوئی گورنر برج کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں کہ جی دونوں کے درمیان, وفاق اور پنجاب کے درمیان, کہ سیٹل ڈاؤن ہوں یہ معاملات, اور اگر یہی کنٹینیوسلی ایک دوسرے کے خلاف چلتے رہے کارروائیاں اور مقدمات کا اندراج؟ تو دیکھیے اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح آپ نے میرا استعمال کیا کہ کراس جیسے ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہو, جیسے ایک دوسرے کے خلاف ہو رہا ہو, ایسا نہیں ہے. آپ حقائق کو اٹھا کے دیکھیے. شہباز گل نے جو زبان استعمال کی اور جو جس ایجنڈے پہ وہ کاربند ہوا, اس پہ ریاست حرکت میں آئی اور اس نے اپنا ایک ڈیو کورس آف وہ ایک سارا سلسلہ کیا. اور اس کے بعد جب عمران خان نے ڈائریکٹ جج کا نام لے کے بات کی تو اس کے حوالے سے وہ کیا گیا. بہت سے اور لوگ ہیں جن کے اوپر اگر مقدمے بنانے ہیں تو پتہ نہیں کس کس پہ بن سکتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن پھر ہمیں ایک بیان بھی سننے بھی ملتا ہے, اب اس کو ویریفائی ایک فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے, جو کہ ایک ترجمان بھی اور پی ٹی آئی کے رسپانسبل ہیں, ان کے حوالے سے ایک بیان سننے کو ملتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ مقدمہ بن گیا, تم لوگ کیوں خاموش بیٹھے, یا خیبر پختونخوا حکومت کیوں نہیں مقدمے بنا رہی, یا پرویز الہی کیوں خاموش بیٹھا ہے چیف منسٹر پنجاب. تو وہاں سے ہماری طرف سے نہ ہی یہ میسج ہے اور نہ ہی یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کوئی انتقامی طور پہ کچھ مقدمے بنانے. حالانکہ ہم سب انتقامی سیاست سے گزر کر آئے ہیں, لیکن ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے. اور یہ جو چیزیں کر رہے ہیں اسی کے ہی اگر جب ایکسیسز کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ ریاستی مشینری حرکت میں آئی, لیکن یہاں پہ انتقامی طور پہ کیا جا رہا ہے. تو ان دونوں کو کا موازنہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ شاید یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں. جو وفاقی حکومت کی تھے مقدمے وہ انتقامی نہیں ہیں بلکہ وہ ضرورت کے حساب سے تھے. اور آپ کا برج کا کردار جو ہے وہ کتنا مشکل اور کتنا آسان ہے, میں کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ انتقامی سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی اس سے اعتراض کرنا چاہیے کہ محض اس لیے کہ کسی اور کو وہاں مقدمہ بن گیا تو یہاں مقدمے ضرور بن جائیں, تو اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا. ویری گڈ اپروچ. تھینک یو سو ویری مچ. بلیغ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گورنر پنجاب, اور ان سے گفتگو ہوئی تھی. ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.